اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ لبیک کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں، لبیک کا معنی تو حقیقت میں جو ہم جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پکار کا جواب دینا۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ پکار کا جواب دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پکارا ہے کسی نے؟ جی ہاں، پکار موجود ہے۔ کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے یہ بھی آپ کو جاننا ہوگا، اور ضرور اس کے بارے میں معلومات کرنی ہوں گی کہ ہم اس دنیا میں ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی محدود ہے، لامحدود نہیں، یعنی جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ تو جو اس کو جانا ہے تو پھر اس کو یہ معلوم کرنا لازمی بنتا ہے کہ میں آیا کیوں، کیونکہ آنا اور جانا اپنے اختیار میں نہیں ہے اختیار میں۔ اب میری مرضی تو نہیں تھی کہ میں آج سے 63 سال پہلے پیدا ہو جاتا، تو مرضی اس میں نہیں ہے آپ کی۔ آنا بھی مرضی سے نہیں ہے اور جانا بھی نہیں ہے، یہ دونوں باتیں۔ اب جب آ گئے ہیں تو یہاں اب اگر ہم مجبور ہوتے دیگر مخلوقات کی طرح تو پھر سوال نہیں بنتا تھا، یعنی رب سے سوال نہیں بنتا تھا۔ کیا کسی بکری نے اپنے خالق کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے خالق سے پوچھے کہ میں کیوں پیدا کی گئی؟ کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی شیر، جو بھی ہیں مخلوقات، یہ کیا اپنے رب سے پوچھتے ہیں؟ نہیں، ان میں تو ان کی ہدایت فیڈ کر دی گئی ہے کہ جو بھی اس کی منزل ہے، جو اس کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کل قد علم صلاتہ والتسبیحہ، ہر ایک جو ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور جو ان کا کام ہے اس کا طریقہ بھی معلوم ہے ان کو۔ اب ہرن ہے مثال کے طور پہ، اس کو شیر کا نوالا بننا ہے، لیکن وہ آسانی سے پکڑائی تھوڑی دیتی ہے۔ ہرن جو ہے آسانی سے جو پکڑائی تو نہیں دیتا نا، ایک لمبی دوڑ ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو اسی طرح گائے ہے، جو بھی ہے، بکری ہے، تو وہ آسانی سے تو یعنی اس کو بعض اوقات جو ہے وہ رسیاں توڑا کے بھاگ جاتی ہے گائے جو ہے، بھئی کیوں بھاگ رہی ہے تمہارے؟ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اختیار نہ ہوتا تو پھر پوچھنا نہیں بنتا تھا۔ اب یہاں یہ ہے کہ مقصد تو ہے، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دنیا کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ انسان عام طور پہ یہ جانتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کرو، مال بناؤ، بچے پیدا کرو، گھر بنا کے چلے جاؤ، عالی شان گھر بنا لو، بہت سے پیسے بینک میں ڈال لو، اور بس کھاؤ پیو عیش کرو اور چلے جاؤ۔ عام طور پہ ہمارا یہ ہے، اور کوئی خیال ہمارا آتا ہی نہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ گمراہی ہے کہ آپ نے جو چیزیں آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں اسی کو آپ اپنا مقصد حیات بنا لیں، یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے، تو ضروریات ہیں، اور وہ ضروریات تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا، وہ پورا کرنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کی ذمہ نہ ہو۔ ساری مخلوقات کو رزق ہم دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ہم تو نہیں دے سکتے، چاہے بھی تو نہیں دے سکتے۔ ہم سمندر میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر اس کا ٹھیکہ ہم لے لیں کہ اللہ تعالیٰ سے، تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔
اسی طرح جنگل میں کہ وہ لاکھوں اللہ تعالیٰ کی کروڑوں مخلوقات ہیں، سب کو اس کا حصہ مل رہا ہے۔ آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں، ان کو خوراک کون دے رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے آپ کے پیٹ سے کھا رہے، لیکن خوراک تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں انہیں۔ پیٹ میں کیڑے ہیں، نہ روشنی ہے نہ وہ آکسیجن ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ کون دیتا ہے انہیں؟ اللہ ہی دیتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جراثیم کچھ دوا کھا کے ان کو نکال دیتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم